بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں، اور لائیو کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے سوالات خط کے ذریعے بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کچھ جو ہے وہ جاننا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو بالکل آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ کی جائے گی۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں آپ کے ہم سب کے محترم انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ مفتی شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ شاہ جی قبلہ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم۔ جزاک اللہ خیر شاہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے پروگرام استخارہ میں، اور احباب کی رہنمائی کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، پروگرام استخارہ میں ہم مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بھی ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ استخارے کے حوالے سے ہی جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں ان پر بات کی جائے اور احباب کی جو ہے وہ رہنمائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالز بھی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی۔ تو پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تو جتنی کالز ہو سکیں وہ پروگرام میں شامل کی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہیں قبلہ شاہ صاحب، جہاں پر ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ حالات کے حوالے سے، یعنی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ سکون کے لیے، امن کے لیے، اطمینان کے لیے اگر ہر بندہ اپنی اپنی جانب سے یہ کوشش کر سکتا ہے، وہ زندگی کا سکون ہو اور معاشرے سکون ہو یا پھر کسی بھی حوالے سے بات کی جائے، جب تک انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے تو انسان زندگی کے دن انسان کے لیے مسائل اور پریشانی کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اس جو ہے وہ موضوع پر بات کریں گے۔ احباب کے لیے بہت سے سوالات جو ہمیں ملتے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، کاروباری حوالے سے، گھریلو اعتبار سے، تو کچھ اس پر بھی ساتھ ساتھ سے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں، اور پھر مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے، اور بالخصوص ایسے معاملات میں جس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم جو کچھ ان تک پہنچاتے ہیں یقیناً ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اپنے ایریا میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں آپ سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بڑا خوبصورت ایک وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک خاص قسم کا درود پاک ہے۔ بزرگان دین نے اس درود پاک کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ بڑا مجرب درود پاک ہے۔ دمشق میں ایک بار فتنہ اٹھا تو ایک بزرگ انہوں نے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا، ابھی 200 بار ہی پڑھ پائے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ درود پاک آج میں شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں، گھر کے افراد، گھر کے سکون کے لیے، معاشرے میں سکون کے لیے جس نیت سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سکون پائیں گے، آرام اور چین ملے گا۔ درود پاک ہے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں۔
اور یہ کثرت سے پڑھنا ہے. تب تک پڑھتے رہیں جب تک وہ پریشانی جس کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے, علاقے میں سکون نہیں ہے, وہ دور نہ ہو جائے. سکون پانے تک, چین اور قرار ملنے تک آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چین اور سکون بھی ملے گا, اور روحانی فرحت اور روح کو بالیدگی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا قبلہ چین اور سکون اور اطمینان کی بات کی جائے تو یقیناً ہم تو اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کرتے رہتے ہیں, وظائف بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہوتے ہیں, اور ہم تو اس ٹریک سے کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوئے الحمدللہ. آپ ہوں, اسپیر صاحب قبلہ ہوں, یا جو بھی شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ بنتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ظاہر ہے پابندی صوم و صلات کی بھی تلقین ہم کرتے رہتے ہیں اپنے احباب کے لیے. تو جو احباب وظائف کرتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے, چونکہ خالی صرف وظائف کرنے سے اور صرف جو ہے وہ جو وظیفہ بتایا گیا وہ پڑھنے سے تو وہ معاملات اس طرح حل اور بہتر نہیں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, مطلب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے یہاں پہ کہ میں تو بہت بڑا گنہگار سا بندہ ہوں, تو میں کس طرح یہ سارے معاملات کر سکتا ہوں, اس کے لیے کیا حکم ہے اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر رہنمائی کرنی ہو تو اس کا انداز کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں آپ صاحب, دنیا میں رہتے ہوئے چین اور سکون پانے کا جو سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے جی, وہ اللہ کی یاد ہے. یہ اوراد و وظائف جو ہم بتاتے ہیں یقیناً وہ ہر شخص کے لیے پڑھنا شاید وہ ممکن نہ ہو اس انداز میں. جی, اپنی اپنی مصروفیات ہیں, اپنے اپنے معاملات ہیں, تو ان میں ظاہر وقت نکالنا اور وقت نکال کے پڑھنا, اور ہمارے لوگ کچھ سست بھی واقع ہوئے ہیں خاص طور پہ عبادات کے حوالے سے. نماز اتنے دن ہم پڑھتے ہیں جتنے دن ہم نے وظیفہ پڑھنا ہو, وظیفہ چھوڑ دیا تو نماز بھی چھوڑ دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا. بالکل. پابندی صوم و صلات تو ہر حال میں ضروری ہے, نہ کہ صرف وظیفہ کے لیے. ہم وظائف کے لیے اس لیے بتاتے ہیں کہ وظائف ہیں ایکسٹرا, یہ نفلی معاملات ہوتے ہیں. نفل کا معنی تو اضافی ہے. جب فرائض ہی کوئی شخص مکمل نہیں کر رہا, اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا, تو وہ کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے گا؟ تو اسے چاہیے اپنا معاملہ سیدھا کرے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب بات اٹھائے گا تو اس کی رحمت یقیناً متوجہ ہو جائے گی. اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں 13واں پارہ ہے, آیت نمبر 28 ہے, بڑا واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. بے شک. اب اس میں بھی ذکر اللہ سے اطمینان قلب کا جو ہے نا وہ ہمیں مفہوم مل گیا, لیکن اس کے بعد پھر فرمایا الا, خبردار, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین اور قرار ہے. اطمینان قلبی نصیب ہی تب ہوگا جب ذکر اللہ کریں گے. اللہ کی یاد, اللہ کی یاد ہر حال میں, اللہ کو ہم یاد رکھیں. جب ہم ذات باری تعالیٰ کو یاد رکھیں گے نا, ہمارے بہت سارے معاملات ویسے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کو بنانے والا وہ خالق, اور تمام کائنات کا مالک بھی وہ ہے, اور تمام کائنات کا رازق بھی وہ ہے. جب خالق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, رازق بھی وہ ہے, تو پھر ہم اس کی ذات کی طرف متوجہ کیوں نہ ہو جائیں. آج ہمیں دنیا داری میں جب یہ خبر ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس طاقت ہے, اس کی ہاں اور نا میں فیصلے ہوتے ہیں, اللہ اللہ, تو ہم اسے خوش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کہ یہ اگر خوش ہوگا تو ہمارے معاملات بہتر انداز میں چلیں گے. تو جب دنیا داروں کے ساتھ, دنیا میں جو اللہ کے بندے ہیں, ان سے ہم اتنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, تو جو سب کا خالق اور مالک ہے, ہم اس کے ساتھ کیوں نہ اپنا قرب بڑھائیں. اللہ رب العزت کی ذات کا قرب کیوں نہ حاصل کریں, اسے کیوں نہ یاد کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اسے یاد کریں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم,
وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر، یعنی کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کون سی خودی کا درس وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ دے رہے ہیں؟ وہ یہی دے رہے ہیں کہ تم اپنے خالق اور مالک سے اپنا تعلق مضبوط کرو. تمہیں اپنے ذات کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اپنی ذات کی معرفت جب ہو گئی تو ذات باری تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کے ساتھ قرب ہوگا اور ذات باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اسے یاد کریں، اسے پکاریں. اور میرا رب تو بت کدے میں پکارنے والے اس صنم پرست اور بت پرست کی آواز پر اگر لبیک فرماتا ہے تو مسجد میں آ کر سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پکارنے والے کی پکار پر وہ کیسے لبیک نہیں فرمائے گا؟ بے شک میرا رب بار بار اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. تو جب وہ بار بار ہمیں فرما رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس در پہ ہی جھک جائیں. اسی فکر کو علامہ اقبال نے اس انداز میں فرمایا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. میں ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کی اس بات کے ساتھ کہ نماز صوم و صلاۃ کی پابندی نہیں ہو پاتی. تو اقبال فرماتے ہیں علیہ الرحمہ، اللہ ان کے مزار پرنور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. در در پہ جبین نیاز جھکانے سے بچ جائے گا اگر اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جھک جائے، اگر اپنے خالق اور مالک کو سجدہ کرے. اور 5 وقتہ اللہ کے گھر سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ نا کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم نے مسجد کو چھوڑ کر ہر جگہ سے کامیابی کو تلاش کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ خائب اور خاسر ہو گئے، ناکام اور نامراد رہ گئے. جہاں سے کامیابی ملنا تھی اسے چھوڑ دیا، اور ہر در پر گئے جہاں سے نہیں ملنے والی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ در در پہ اپنے جو ہے نا وہ سر کو ٹکرا کر خائب اور خاسر اور نامراد ہو کر رہ گئے. اس کی بارگاہ سے صدا آج بھی آ رہی ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تو جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ذات باری تعالیٰ کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے، معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تو انسان کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کی رونق آ جاتی ہے، اللہ ایک نور آ جاتا ہے. ٹھیک. وہ دل کے اطمینان کی، وہ حقیقی وہ علامت اور نشانی ہے. ایک کالر ہیں، ہم شامل کرتے ہیں ان کو، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں نا یادگار جلو موڑ والی سائڈ سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن بتائیے، سوال کیجیے گا. ہلو. میں نے نا اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا تھا. شوہر کا نام بتائیں. حبیب الرحمان. والدہ کا نام؟ الفت ستار. کیا مسئلہ ہے؟ وہ مطلب کہ گھر نہیں آتے، اور میری 4 بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بہنوں کے پاس زیادہ رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے گھر میں بڑی پریشانی ٹینشن بنتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ضرور. دعا کریں بس ان کے بیوی بچوں کا خیال آئے بس. آمین 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 انشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا آپ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی بس کچھ دیر کے بعد جب دعا کا وقت ہوگا تو آپ کے لیے دعا بھی کروائی جائے گی، اور ہم سب دعا گو ہیں، اللہ کریم آسانیاں کرے آپ کے لیے پیدا. شوہر کے ساتھ جو بھی آپ کے معاملات ہیں اگر تو وہ
وظائف کی صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ کو شاہ صاحب بتائیں گے، مالک مہربانی فرمائے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ سب قبلہ یہی چیز ہے کہ ہم رشتوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بہن بھائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہن بھائیوں کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں بھی دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ اس میں بھی جو ہے نا وہ حقوق جو ہیں وہ جو بندوں سے متعلق ہیں، حقوق العباد، ان کا معاملہ بڑا سختی والا ہے۔ اس معاملے میں کمی اور کوتاہی سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم کامیاب رہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو رہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں۔ تو میری بہن آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں۔ ایک مختصر وظیفہ میں رائل اور کمالات کے اعتبار سے بڑا مجرب ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے یا ودود۔ میری بہن آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم پاک یا ودود 1001 مرتبہ، تعداد آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، 1001 مرتبہ پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں یا جو ہے وہ شکر وغیرہ پہ دم کر لیں۔ کسی جو ہے نا وہ ٹھنڈی چیز میں آپ نے اسے اپنے شوہر کو پلانا ہے، یعنی ملک شیک میں یا شربت بنا لیں اس میں پلائیں، چائے میں نہیں، شکنجی وغیرہ میں نہیں، یعنی کھٹی اور گرم چیز میں نہ ہو، یہ پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے ان کے مزاج میں آپ کے حوالے سے نرمی آ جائے گی اور آپ کے حقوق کے معاملے میں انشاءاللہ وہ کمی اور کوتاہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ اور جواب سن لیا جی آپ نے، سوال جو آپ نے کیا تھا شاہ صاحب نے رہنمائی کر دی ہے انشاءاللہ، وظائف بتائے گئے ہیں اور روٹین کے ساتھ آپ کوشش کیجیے گا کہ ان کو پڑھیے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور باقی ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ مالک جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے۔ تو بہت سے ایسے معاملات اکثر جس پر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ اس حوالے سے پیش آتے ہیں، اور رشتوں کے جو ہے وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے یا جو مسائل ہوتے ہیں ان کی خاص وجہ یہی ہوتی ہے، اور پھر کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد اگر یہ معاملات آ جائیں تو پھر پریشانی کا سامنا مزید کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے بے شک وہ ہمارے بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں دیکھنے والے سننے والے، ان لوگوں کے لیے یہی ہماری جانب سے پیغام ہے کہ کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ اس طرح خراب کرنے سے بہتر یہی ہے کہ انسان زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھائے ہی نہ۔ یعنی پروگرام استخارہ میں تو یہی سوالات ہوتے ہیں کہ استخارہ شادی سے پہلے کیا جائے کہ شادی کے بعد کیا جائے، تو شادی کے بعد جو معاملات ہیں تو وہ تو کرنے کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی ایسا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں شادی سے پہلے اگر آپ تمام معاملات کو دیکھیں گے تو ضرور جو ہے وہ اس میں رہنمائی ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی استخارے کے حوالے سے یعنی شادی والے معاملات میں تو ضرور یہ ایک جو ہے وہ سنت کو جب ادا کرتے ہیں ہم تو اسی لیے ہمیں تمام معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم آپ پر اور آپ کے تمام اہل خانہ پر اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔ ساتھ ساتھ ہم بات بھی کر رہے ہیں، شاہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور خیر و برکت کے لیے بھی کچھ جاننا چاہیں گے شاہ صاحب، ہمارے احباب کے لیے کچھ وظائف ضرور بتائیے گا، کاروباری حوالے سے بھی بے شک یا گھریلو معاملات میں بھی تو برکت ہو سکے اس کے لیے بھی کچھ 2-3 جملے ضرور آپ فرمائیے گا۔ سب انتہائی مجرب ترین یہ وظیفہ ہے، عمل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں یا تلاوت کو سماعت کریں۔ ٹھیک، سماعت کرنے کے آداب یہ ہیں کہ پھر کسی اور جانب توجہ نہ جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سماعت کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو خاموشی سے سماعت کریں یا خود تلاوت کریں۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں تنگ دستی نہیں آ سکتی، بشرطے کہ نماز کی پابندی کی۔ ٹھیک، تو جو ہمارے کاروباری احباب ہیں
وہ اگر یہ معمول بنا لیں جی بہتر، نماز کی پابندی کے ساتھ، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ، تو انشاءاللہ وہ زندگی میں بہاریں دیکھیں گے اور بلندیاں اور رفعتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے۔ پروگرام کے لاسٹ میں ہر روز کی طرح آج بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے، تمام عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ اور ہمارے خاص طور پہ جو کالرز ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین، ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جس حوالے سے وہ پریشان تھے، یا ہمارے دیکھنے سننے والے جو پریشانیاں لے کر بیٹھے ہیں ان کی کالز نہیں مل سکی، یا رب العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے اللہ نے ایک اسباب پیدا فرما۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں نا اتفاقی اور ناچاکی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب العالمین انہیں گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے عمل ہیں انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے مومن مسلمان بہن بھائی دنیا سے حالت ایمان میں چلے گئے، یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کوہ نور چینل کے مالکان، انتظامیہ، یا رب العالمین سب پر فضل اور کرم فرما۔ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا رب العالمین اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کے رکھوالوں کی حفاظت فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم